میں سمجھتی ہوں کہ جو آصف علی زرداری کے بارے میں مخالفین ہمیشہ استعمال کرتے تھے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، تو وہ آج پتہ چل گیا کہ ایک زرداری پی ڈی ایم پہ بھاری. اور آج انہوں نے جو بے نظیر صاحبہ سے جو نواز شریف صاحب بدسلوکی کیا کرتے تھے، غلط زبان ان کے بارے میں استعمال کرتے تھے، اس کا بڑا زبردست بدلہ انہوں نے آج ان سے واپس لے لیا ہے اور اسکوائر کر دیا ہے جو ان سے پرانا بدلہ تھا. تو بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب نے آج ان کو نواز شریف کو کان کے نیچے رکھ کے ماری ہے. اگر پی ایم ایل اے نے اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتی تو دے لیوز ان فولز پیراڈائز. زرداری صاحب نے پرانے بدلے بھی چکا لیے اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ واپس نہیں آتے تو کوئی انقلاب نہیں ہوتا. اور مذاکرہ خیز جواب جو مریم باجی نے کیا ہے کہ جی پھر آپ گارنٹی دے دیں میرے والد محترم کہ آپ اندازہ لگائیں کہ قوم کے بچوں کو کہتے ہیں انقلاب لے آؤ، قوم کے بچوں کو کہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے، قوم کے بچوں کو کہتے ہیں کہ جب ہم بڑے جمہوری پسند ہیں، ہم بڑے انقلابی ہیں. انقلاب والوں کا یہ حال ہے کہ ایک جیل جانے سے ڈرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سیاسی بگوڑا کیا ملک کی خدمت کرے گا، کیا انقلاب لے کر آئے گا، کیا پی ڈی ایم کو لیڈ کرے گا. تو آج یہ تمام لوگوں کے اوپر عیا ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے. اور اچھی بات ہے کہ ان کو آپس میں سمجھ آ جائے. میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ مولانا غفور حیدری صاحب اٹھ کے اس میں سے چلے گئے ہیں، میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج تو گورنمنٹ کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی اچھی خوشخبری پی ڈی ایم نے دی ہے کہ ان کی جو ٹوٹ پوٹ ہے وہ اور آپس میں جو ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ واضح ہو گیا ہے. یہ حکومت کے لیے خوش آئند ہے. جی یہ محترمہ یہ بتائیے آپ کی پارٹی کا الیکشن کمیشن سے جھگڑا کیوں اتنا بڑھ گیا کہ باقاعدہ منسٹر جو ہے انہوں نے بیانات دیے ہیں، پریس کانفرنسیں کی ہیں اور ایک طرف کہا کہ جی سیاسی حل کریں گے، ہم کوئی ریفرنس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ظاہر ہے جو سپریم یہ چیف الیکشن کمیشن اور اس کے ممبر جو ہیں ان کے خلاف تو کارروائی اسی طرح ہو سکتی ہے جس طرح سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. نظامی صاحب، ہمارا کسی ادارے کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ آئینی اداروں کی بلیو کرتی ہے کہ یہ اپنے کام کو بہتر کریں اور اپنے مینڈیٹ کو جو ہے وہ ایکسرسائز کریں، اور جتنے بھی ادارے مضبوط ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور ہے. جہاں تک ہمارے منسٹر صاحبان نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں، میں سمجھتی ہوں بالکل ٹھیک ڈیمانڈ ہے. دیکھیں نظامی صاحب، جو الیکشن کمیشن اس کا کیا رول ہے؟ الیکشن کمیشن کا رول ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن کروائے، اور اس سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو خدشات تمام پارٹیوں نے اور اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان نے اور جتنا بھی ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، جتنے ہمارے اینالسٹ ہیں جو ٹی وی پہ بھی بیٹھتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ بات ہوتی رہی کہ سینٹ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ بکرا منڈی رکھتی ہے، وہ باقاعدہ پیسے چلتے ہیں. تو لہٰذا سپریم کورٹ کے پاس بھی ہم گئے اور انہوں نے یہ ڈائریکشن بھی دی کہ الیکشن کمیشن انشور کرے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوگا یا جو ابھی جو سینیٹر صاحبان منتخب ہوں گے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا اور کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہوگی. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بکرا منڈی لگی؟ جی بالکل لگی. کیا پیسے چلے؟ بالکل چلے. کیا غلط لوگوں کو بغیر کسی مینڈیٹ کے، جن کا مینڈیٹ نہیں بھی تھا، کیا ان کو سینیٹرز منتخب کروایا گیا؟ جی بالکل کروایا گیا. کیا ویڈیو لیکس نہیں آئی جس میں ووٹ کو تقدس کو پامال کرنے کے طریقے اور نشان لگانے کی اتنی؟ جی دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ پہلے ذرا ایک سیکنڈ بات مکمل کر لوں کہ بکرا منڈی بھی ہوئی، پیسے بھی چلے، ضمیر کی خرید و فروخت بھی ہوئی، اور جن کے پاس عددی اکثریت نہیں تھی، میں عباس صاحب گیلانی صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ جب ان کے پاس نیشنل اسمبلی کے اندر عددی اکثریت نہیں بھی تھی تو بھی وہ کیسے جیت گیا. اور ان کے جو بیٹے کی جو ویڈیو جو لیک ہوئی، جس طریقے سے وہ پیسوں کا ذکر کر رہے تھے اور ناصر شاہ صاحب کو بتا رہے تھے کہ اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے، کروڑوں روپے کے پیسے چلے، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں کروا سکی ہے. تو یہ اس لیے جب الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکی تو اس میں صرف ہمارے ہی نہیں، جی عبدالقادر صاحب کے پاس بھی نہیں تھی. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ اچھا جو اوپن بیلٹ کی ہے یا جو ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا پرائم منسٹر عمران خان کی جدوجہد ہے، اور وہ اسی لیے صدارتی آرڈیننس پہ لے کر آئے، اسی لیے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے، اس لیے ہم لوگ پارلیمان کے اندر بھی یہ بات لے کر آ گئے. یہ سب چیزیں اس سے کو ریلیٹڈ ہیں.
جو ہمارے جو اس میں جب چیئرمین کا جو وہ ہوا الیکشن ہوا، اس کے بعد جو ڈپٹی چیئرمین کا ہوا تو ان کو تو موقع دیا گیا تھا. اب خود یہ تو صفوں میں تلاش جو ہے وہ پی ڈی ایم کو کرنا چاہیے نا. اور آج مولانا غفور حیدری صاحب میرے خیال میں اسی بات پہ پی ڈی ایم سے اٹھ کر چلے گئے ہیں کہ ان کو ووٹ کیوں نہیں پڑا. صاحب کو ووٹ دے دیا تو اس میں کیا ہے؟ انہوں نے بہتر سمجھا ووٹ دے دیا، یہ کوئی خلاف آئین خلاف قانون تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے عباس صاحب، لیکن آپ کو شاید بھول گئے ہیں کہ جو سینٹ نہیں سینٹ کے اندر، مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے تھے، سینٹ کے اندر کب سے پی ڈی ایم کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس عددی اکثریت ہے؟ سینٹ کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس عددی اکثریت ہے. سب سے زیادہ ووٹ تو ہمارے پاس ہیں اور تمام انڈیپینڈنٹ اور تمام الائز نے ہمیں جوائن کیا ہے. کب سے پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے سینٹ کے اندر واضح اکثریت ہو گئی؟ آپ پورے فیکٹس اینڈ فگرز نکالے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سینٹ کے اندر بھی عددی اکثریت حکومت کی ہے، اسی لیے ہم نے وہاں سے الیکشن جیتا ہے. اور جو پارلیمان کے اندر جی نظامی صاحب جی آپ پلیز آپ پورے کے پورے فگرز آپ کو پتا چل جائے گا. آپ سارے کے سارے نکالے فگرز. جی میں نے نکالے ہوئے نظامی صاحب. لیکن ایک بات ہے کہ پیسے وہ چلاتا ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ چیئرمین شپ کے الیکشن میں اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں تو واضح ہے کہ یہ اگر جو پی ٹی آئی بڑے اہتمام سے مورالٹی کی بات کرتی رہی ہے، اور خان صاحب تو تسلسل سے یہ بات کرتے رہے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکل کے ہمارے ملک میں ہے اور سیاست کو بدلنا پڑے گا یہ وہ، لیکن عملی طور پہ تو ان کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ آفٹر آل یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ فائدہ بھی ان کو پہنچا ہے پی ٹی آئی کو اور پیسے ان کو پی ایم ایل این نے دیے. جی اخلاقیات کا جنازہ تو میں بالکل مانتی ہوں کہ نکلا ہے سینٹ کے الیکشن میں. اخلاقیات کا جنازہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ جو سینٹ کا امیدوار ہے جو چیئرمین بننا چاہتا تھا یوسف رضا گیلانی، وہ ایف آئی اے کے ایلیجڈ جیول تھیف ہوں اور پھر اس کے بعد وہ ایف آئی اے میں وانٹڈ ہوں. انہوں نے فرسٹ ٹرکش لیڈی کا ہار چوری کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے چکی ہوں، ان کے پاس عدد اکثریت بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ سینیٹر بن جائے. بالکل اخلاقیات کا جنازہ ہے. ان کے بیٹے جو ہیں وہ صرف ان کے بیٹے ہی نہیں ہیں، سید علی حیدر گیلانی پنجاب اسمبلی کے ایک ممبر وہ بھی ہیں، اسمبلی بھی ہیں، وہ اگر ووٹ کے تقدس کے پاس اور پھر وہ ایکسپٹ بھی کرے پریس کانفرنس کے ذریعے کہ جی اس ویڈیو کے اندر میں ہی ہوں اور میں ہی بتا رہا ہوں کہ جی کیسے پیسے دینے اور میں ہی بتا رہا ہوں کہ ووٹ کے تقدس کو پامال کیسے کرنا ہے، تو اخلاقیات کا جنازہ تو واقعی سے اٹھتا ہے. واقعی وہ نظر آ رہا ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. جہاں تک ہماری بات ہے، دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان میں تو اخلاقی جرت ہے، وہ تو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، جس کے پاس جتنی عددی اکثریت ہے اتنے ان کے سینیٹرز آئے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہوں. تو ہم تو اس بات کے اوپر الیکٹرل ریفارمز کے اوپر ہم تو بلیو کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی علامت ہے سینٹ، وہاں پہ وہ بکرا منڈی نہ لگے، وہاں پہ ضمیر کی خرید و فروخت نہ ہو، وہاں پیسے نہ چلے. اب انفارچونیٹلی جب یہ ہوا ہے تو سوال تو ہمیں ان کے بارے میں کرنا چاہیے نا کہ جب وہاں پہ جو آج پی ڈی ایم کے اندر اصل لڑائی ہے وہ اسی لیے تو ہے کہ دیکھیں جب یہ سارے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے پانچا پکڑ کے یا رات کے اندھیرے میں یا پیسے چلا کے یا سازش کر کے یا خرید و فروخت کر کے کسی طریقے سے الیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹایا جائے، وہ نہیں ہوئے، ناکام ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکثریت دے دی، ہم نے تو ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. ووٹ آف کانفیڈنس نظامی صاحب آپ کی پوری عمر گزر گئی اس ملک کے اندر سیاست کو دیکھتے ہوئے. آپ مجھے بتائیں کیا کسی کونسلر میں بھی جرت ہے کہ وہ اپنی کرسی چھوڑے؟ پرائم منسٹر عمران خان میں کہ جنہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، صرف ایک سینیٹر کی ہار کے اوپر انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، تو انہوں نے تو سامنے کھڑے ہو کے جرت سے کہا کہ آؤ آ کے مجھے فیس کرو اگر میرے اوپر عدم اعتماد ہے. تو کیا یہ جرت پی ڈی ایم کر سکتی ہے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اب جو انہوں نے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، پہلے پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ کیا یوسف رضا گیلانی کو نہ جتوا کے، پھر یوسف رضا گیلانی کی پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے دونوں نے جو مولانا فضل الرحمان کی پیٹ پہ چورا گھونپا. تو کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے سینیٹر کہاں اور کدھر بکے ہیں، کس نے کدھر ووٹ ڈالا ہے؟ تو اخلاقی جرت تو ان میں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان نے تو ووٹ آف کانفیڈنس دے کے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کر لیا. ہاں جس کے اوپر قدغن ہے وہ جواب دے. ہمیں کیوں نہیں فیس کر سکے یہ پارلیمنٹ کے اندر؟ یہ تو
کہتے تھے کہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے. عدم اعتماد کے ٹائم پہ ایک بھی مجھے پی ڈی ایم کا ممبر بتائیں جو پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ خرید و فروخت کرتے ہیں, ان میں اخلاقی جرات ہی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کو فیس کر سکے. تو سوال تو ان سے ہونا چاہیے. ہم نے تو اپنے سوالوں کے سارے جواب دے دیے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو اصل فورم ہے. جی